السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام القیوم کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ القیوم کے معنی قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا۔ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو خود بھی قائم ہے اور آگے ساری کائنات کو قائم رکھتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اور ان کو سنبھالتا ہے اور اس پر کبھی فنا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے قائم ہیں جنہیں فنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ قائم ذات ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ وہ قیوم ہے، بڑا بابرکت اور اسٹرانگ نام ہے یہ۔ ایک قول کے مطابق یہ اسم اعظم میں سے ہے، یا حیو یا قیوم۔ اس کی بڑی برکات ہیں۔ اس کے اعداد 156 ہیں، 156، اور اس کا منفرد عدد 3 ہے۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کوئی بچہ کن ذہن ہے یا کسی بڑے شخص کا بھی حافظہ کمزور ہے، خاص طور پر ڈیمینیشن سے بچنے کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے۔ لہٰذا 71 مرتبہ ڈیلی اس کا ورد کیا جائے، یا قیوم یا قیوم یا قیوم۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اس سے کن ذہنی ختم ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ اس کی پابندی کر لیں تو ڈیمینیشن یعنی بھولنے کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کے اندر سستی اور کاہلی ہے، کسی کام میں استقامت نہیں ہوتی، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ 313 مرتبہ یا قیوموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اس سے اس کے اندر کی سستی نکل جائے گی اور وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور کاموں کو آسانی سے کرنے لگے گا۔ اگر کسی پر نیند کا بہت غلبہ رہتا ہے، اکثر والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کا بچہ سوتا رہتا ہے، پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا، یا نیند کسی کے اوپر زیادہ غالب رہتی ہے، جیسے حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان آدمی 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے سو لیا ہے تو اب سونے کا لالچ نہ کرے۔ اگر پھر بھی نیند آ رہی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ شیطانی غلبہ ہے، اس کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 8 گھنٹے پوری ہو گئی۔ ایسی نیند کو بھگانے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ صبح شام 11 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں یا ماں پڑھ کر بچے کے اوپر دم کر دے۔ اس سے اس کی ایکسٹرا نیند اور بلا وجہ کا تکاثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روز بروز آپ کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہو، آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس کے اعداد جو ہیں 156 مرتبہ اس کا ورد کریں، یا قیوم یا قیوم یا قیوم۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں عزت اور مرتبے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزت اور مرتبہ میں اضافہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اگر کوئی مایوس رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے، اب اس میں اس کی مادی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی اور باطنی بھی۔ آپ کو پتہ ہے موت کی ڈیفینیشن ہی دل کا مرنا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ وہ روحانی طور پر زندہ رہے۔ ظاہر ہے فتنوں کا دور ہے، کوئی ایسے اعمال سامنے نہ آ جائیں، میرا دل جو ہے وہ ایمان سے نہ چلا جائے، بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے، یا حیوم یا قیوم لا الہ الا انت، یوں پڑھنا ہے۔ یا حیو اس سے پچھلا والا نام گزر چکا ہے، یہ دونوں ملا کر بڑی خاص پاور رکھتے ہیں۔
اس میں اعظم والی طاقت آ جاتی ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یہ 41 دفعہ روز آنا پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی ان کے مردہ دل نہ ہوں گے، اور وہ بے راہ روی کا مبتلا ہوں گے تو وہ سدھر جائیں گے، کیونکہ اس سے دل زندہ رہے گا تو پھر انسان صراط مستقیم سے نہیں بھٹکے گا۔ ایک تاثیر یہ ہے کہ جو دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے، تو آپ کو تہجد میں کرنا ہے، رات 12 بجے کے بعد کسی بھی ٹائم کر سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یا حیوم یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے، بلند آواز، اتنی بلند آواز ہو کہ آپ خود سے سن سکیں۔ 313 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، پھر اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں اور دعا کریں۔ لوگ آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے، آپ پر ٹرسٹ کریں گے۔ جو منافق ہوں گے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں گے اور مخلص آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔